اس کو ہاتھوں ہاتھوں آج اٹھائے ہوئے اور رجب کا کنڈا وہ زور و شور کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے۔ اگر واقعی صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اور آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس رسم بد کو آج سے چھوڑنے کی قسم کھائے، ورنہ پھر یہ انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیں کہ جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اوپر دشمنان معاویہ نے جس طریقے سے شیرنیاں بانٹنے کا اہتمام کیا تھا، اور آج اس کو کنڈے کی نئی شکل دے کر امت کے سامنے ایک من گڑھت واقعے کا سہارا لیا گیا ہے، یہ قبیح ترین بدعت ہے، اس کا ترک کرنا لازم اور ضروری۔ قسم کھا کر اٹھیں، علم نہیں تھا تو علم دیا گیا، علم پہنچایا گیا ہے کہ یہ سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 22ویں رجب المرجب کو یا 22ویں رجب مضر کو یہ ڈیٹ کی تعیین یہ کہاں ہم کو پہنچا رہی ہے، کہاں سے لیا گیا، کیسے لوگ آئے اور کیسے واقعات کو گڑھ کر لوگوں کے سامنے، جاہلوں کے سامنے بیان کیا گیا، جس کو آج بڑی آسانی کے ساتھ میں لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری بات، اس ماہ کی 27ویں تاریخ، اس ماہ کی 27ویں تاریخ کو شب معراج کی تاریخ قرار دیا ہے۔ میں اپنی بات نہیں، جسٹس تقی عثمانی صاحب کی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ جسٹس لکھتے ہیں اور بڑے محقق عالم دین ہیں علماء دیوبند کی جانب سے، بڑی ہی محقق عالم، انہوں نے یہ بات پوری حتمی طریقے سے لکھا ہے کہ شب معراج کی 27ویں تاریخ کی تعیین بہت مشکل ہے۔ 27ویں رجب کو شب معراج سمجھتے ہیں؟ کسی سے پوچھا جائے بھی معراج کے بارے میں، شب معراج کے بارے میں بتائیے، معراج کیا ہے؟ بغلے جھاگنے سے ہم کو پتا ہے کہ اس دن رات میں جگا جاتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ اس دن چراغاں کیا جاتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس دن ہم لوگ فلاں جاتے ہیں قبرستان، کوئی جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم کو پتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ اس رات کو ہوا کیا تھا، معراج کس رات کا نام ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی نعمت عطا کی گئی تھی، پتہ ہی نہیں۔ تو پہلے معراج سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر لفظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی گئی، اور پھر وہاں سے 7واں آسمان اور اس سے بھی آگے لے جایا گیا جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس ماہ کے اندر 27ویں تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور تمام رات بیدار ہو کر نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو اسراء اور معراج کی رات قرار دیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے میں نے کہا کہ جسٹس نے بڑی تحقیقی بات لکھی ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کی تعیین بہت مشکل ہے، اور تاریخ تو کیا، انہوں نے کہا کہ مہینے میں بھی اختلاف ہے، بعضوں نے ربیع الاول، بعضوں نے محرم الحرام، اور بعضوں نے رمضان المبارک کا مہینہ قرار دیا ہے۔ لہذا معراج کی رات کی صحیح تعیین کرنا کہ 27ویں رجب ہی کو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرائی گئی تھی، اس سلسلے میں بہت مشکل ہے کہ اس تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ پھر بھی اگر بفرض محال اس رات کی تعیین ہو بھی جاتی ہے، بفرض محال اس رات کی تعیین 27ویں رجب ہی اگر مان لیا جائے، تو عبادت کے اعمال کو ثابت کرنا ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن قرار دیا گیا ہے۔ ایک واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا، اور جسٹس لکھتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری کا واقعہ، بعضوں نے اتنا تک 10ویں صدی ہجری کا واقعہ قرار دیا، بہرحال چاہے وہ 10ویں صدی ہجری کا واقعہ قرار دیا جائے یا 5ویں صدی ہجری کا واقعہ، 5ویں صدی ہجری میں اس کو قرار دے دیا جائے، لیکن پھر بھی یہ ثابت کرنا کہ اس رات میں کوئی عبادت یا جگنے کا اہتمام کرنا، چونکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے حساب سے 18 سال، جیسا کہ جسٹس لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، اور 18 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ہر 27ویں رجب المرجب کے اندر میں کوئی عبادت کا اہتمام ثابت نہیں، کوئی بھی عبادت کا اہتمام ثابت نہیں۔ پوری 18 سال کی تاریخ لے لی جائے، اس کے بعد
خلافت کا دور آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام دور خلافت پوری خالی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت خالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت خالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت خالی۔ جب اس کے اندر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ جگنے کا نہ روزے کا اہتمام کرنے کا کوئی ثبوت یہاں نہیں ہے، تو پھر اپنی جانب سے کیسے اس کو گڑھا جائے، کیسے اس کو لایا جائے؟ شریعت کے اندر میں ان نفوس پاکیزہ نفوس کے اندر میں خیر القرون کے زمانے کے اندر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو ہم اور آپ اس رات کے اندر میں جگنے کا اہتمام کرنا، چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا اور عید کی طرح خوشی منانا وغیرہ وغیرہ، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں۔ واقعہ ہوا جس رات میں ہوا ہو، یقیناً وہ رات پوری دنیا کے اندر میں صرف ایک رات تھی، وہ ہر رات ہر 27ویں رجب کو آنے والی نہیں۔ جسٹس کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت بھی ہو جائے تو وہ رات تو گزر چکی، اب دنیا کے پردے پر وہ رات کبھی آنے والی نہیں، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا یہ غیر مشروع طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ لہٰذا 27ویں رات کے اندر میں قیام کا اہتمام کرنا، دن کے اندر میں روزے کا اہتمام کرنا، یہ غیر شرعی بات ہے۔ اور ایک واقعہ انہوں نے کنز الاعمال کے حوالے سے ایک حدیث کی روشنی میں جسٹس لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ کچھ لوگ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے سامنے کھاؤ اور اپنے روزہ کو توڑو، اس لیے کہ انہوں نے تاریخ کی تعیین کی اور 27ویں رجب المرجب کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ دور خلافہ کے اندر میں انہوں نے روزے توڑوائے باضابطہ، یہ اس لیے کیے تاکہ بدعت کا سد باب ہو جائے اور تعین ہو جائے کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ ہمارا آپ کہیں بھائی روزہ رکھنا کوئی بدعت ہے، نماز پڑھنا کوئی بدعت ہے، قرآن کا 40واں اور شہارم کرنا اور برسی منانا کوئی بدعت ہے، ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں۔ پوچھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اپنے دور خلافہ کے اندر میں جب انہیں معلوم ہوا کہ لوگ 27ویں رجب المرجب کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نکلے اور روزہ توڑوایا اور اپنے سامنے توڑوایا کہ میرے سامنے کھا پی کر دکھلاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں اس دن کے اندر میں کوئی اہتمام ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے ایسا عملی طور پر کیا اس لیے کہ بدعت کا سد باب ہو جائے۔ دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو 27ویں کی پوری طریقے سے جڑ کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دوسری بات بدعت کے سلسلے میں جو منہ چبا چبا کر کہتے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا یہ بدعت ہے، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر بدعت نہیں ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں توڑواتے؟ بدعت کا سد باب کرنے کے لیے عملی مشق انہوں نے کروایا اور روزے توڑوائے۔ بہرحال تمام مسالک اربعہ اور ائمہ محدثین اس عمل کے ترک کے اوپر ایک ہیں۔ یکتائی کا ثبوت الحمدللہ تمام مسالک والوں نے ان بدعت و خرافات کے اوپر دیا ہے، لہٰذا چاہے وہ خواجہ بابا کا دیگ ہو یا صلاۃ الرغائب ہو یا روزے کا مسئلہ ہو یا عمرے کی تعیین ہو یا پھر شب معراج کا معاملہ ہو، رجب المرجب کے مہینے میں ان دنوں کے اندر میں جو بدعت اور خرافات جو کیے جاتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ان بدعتوں کا تعلق شرک کی قبیل سے ہو، چاہے اس بدعت کا تعلق عبادت کی قبیل سے ہو، بہرحال بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کو ترک کرنا ضروری ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچو نئے نئے امور سے، بچو بدعتوں سے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رجب المرجب کے اندر میں جو بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں، جانے انجانے میں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اگر وہ چیزیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ترک کرنے اور چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔